Bismillahirrahmanirrahim. The Stage Room by A.M. Wrights, episode number 14. हॉल। आप सब चले जाएं, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा। आज कॉलेज की तरफ से ट्रिप जानी थी। अरसलान को कहीं ज़रूरी काम से जाना था। टाइम से आ जाना। आ जाऊंगा बाबा। ठीक है, कहते अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम दोनों तो कह रही थी हमने नहीं आना। हीरा दोनों की तरफ गुस्से से देख रही थी। जब से दोनों ने कहा था कि उन्होंने नहीं जाना, वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तुम दोनों की वजह से मैं 2 दिन मुंह बनाकर बैठी हुई थी। यार सच्ची, बाबा नहीं मान रहे थे। कह रहे थे कि अनीसा अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, और अगर ये ना जाती तो मैंने भी नहीं जाना था। मीरम ने हीरा का मूड ठीक करना चाहा। मुझे तो कहीं से भी मार नहीं लग रही है। हीरा ने घूर कर अनीसा की तरफ देखा, जो दांत निकाल रही थी। हीरा, बाबा को लगता है अंकल को ना तुम कुछ ज़्यादा ही नाजुक कली लगती हो। हीरा ने कहते अनीसा का बाजू दबाया। कितनी जालिम हो तुम। क्या किया मैंने, दिखाओ। जहाँ से हीरा ने अनीसा का हाथ पकड़ा था, वो सारी जगह रेड हो गई थी। मैंने तो हल्का सा ही दबाया है। अंकल को सही लगता है। क्या सही लगता है? कि इनकी बेटी नाजुक कली है। हेलो, इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। वो दिख रहा है हमें। दोनों ने एक साथ बोलते अनीसा की बाजू की तरफ इशारा किया, जिसकी रेडनेस और ज़्यादा हो गई थी। चले स्टूडेंट्स, सब सीट्स पर जाकर बैठ जाएं। मैम ने बस की तरफ इशारा किया। कहाँ जा रही हो? मीरब ने अनीसा का हाथ पकड़ा। मेरी चॉकलेट क्लासरूम में रह गई हैं। रहने दो। क्यों रहने दूँ? मैंने रास्ते में खानी है। अनीसा हाथ छुड़वा कर क्लासरूम की तरफ भागी। इसका कुछ नहीं हो सकता, हीरा ने कहते मीरब को अंदर खींचा। ये रही। अनीसा चॉकलेट का पैक लेकर बाहर आई तो चारों बस में जगह फुल हो गई थी। 3 बस रवाना हो गई, 1 बस मौजूद थी। कहाँ थी आप? प्रोफेसर गुस्से से बोले। अनीसा का रोने वाला मुंह बन गया। कहीं जगह भी नहीं है। सर को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ बिठाएं। अगर अनीसा बैठ जाती तो दूसरे बच्चों ने तंग होकर जाना था। समरियाल से मरी तक का रास्ता बच्चों को अनकंफर्टेबल होकर गुजारना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान ने कॉलेज के बाहर गाड़ी खड़ी की। वालेकुम सलाम। आप मरी जा रहे हैं? जी। आपको एक छोटी सी हेल्प चाहिए। कहें।
پروفیسر نے سارا مسئلہ ارسلان شاہ کو بتایا۔ ارسلان نے انیسہ کی طرف دیکھا جو نقاب کیے اداس گہری کالی آنکھیں لیے کھڑی گڑیا لگ رہی تھی۔ بس میں پروفیسر کا ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ چلیں۔ ارسلان نے انیسہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انیسہ اس نیلے ڈریکولا سر کے ساتھ سفر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ میرم اور ہیرا سے دور بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ انیسہ کے بیٹھتے ہی ارسلان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آدھے گھنٹے کا سفر وہ طے کر چکے تھے۔ اس آدھے گھنٹے میں ارسلان کا دھیان ڈرائیونگ میں کم اور انیسہ میں زیادہ تھا۔ آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انیسہ کو غصہ چڑھ گیا ارسلان شاہ کے بار بار دیکھنے پر۔ گڑیا لگتی ہیں آپ مجھے۔ کہتی ہیں تو اپنے والدین کو بھیجوں آپ کے گھر۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں تو۔ انیسہ نے دل میں کتنی صلاحیں سنائی ارسلان شاہ کو۔ میرا نکاح ہوا ہے، مجھ سے شادی کر لیں۔ ارسلان شاہ کی بات پہ انیسہ کا منہ کھل گیا۔ انیسہ کو شک ہوا کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ میں نے ایسا کیا کہا جو آپ کو پاگل لگ رہا ہوں؟ ارسلان ڈرائیونگ کرتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا۔ میرا نکاح ہوا ہے، آپ چھوٹے بیبی نہیں ہیں جو آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، معصوم بچوں کی طرح منہ بناتے بولی۔ ایک پل کے لیے ارسلان شاہ کی آنکھیں مسکرائی۔ 6 فٹ 4 انچ کا انسان آپ کو بیبی لگتا ہے؟ باتیں تو آپ بیبی والے کر رہے ہیں، انیسہ نے آنکھوں میں معصومیت لیے کہا۔ ابھی آپ چھوٹی ہیں تو بڑوں والی باتیں کرنے سے رہا میں۔ ارسلان نے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ لوفر کہیں کا، انیسہ بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ آپ سے مطلب؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ میرا نکاح ہوا ہے اور شادی بھی اپنے شوہر سے کروں گی، سمجھے آپ؟ انیسہ بے حد غصے سے بول کر چاکلیٹ کا پیک کھول کر نقاب کے نیچے سے کھانے لگی۔ جس طرح وہ کھا رہی تھی ارسلان شاہ کو اپنی کانچ کی گڑیا پر بے گناہ پیار آیا۔ انیسہ چاکلیٹ کھاتے کھاتے سو گئی تھی۔ ارسلان بھی پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کرنا شروع ہو گیا۔ زید ہیرا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہیرا کو عجیب لگ رہا تھا زید شاہ کا اسے دیکھنا۔ ہیرا کچھ دیر خاموش رہی۔ جب زید شاہ باز نہ آیا تو ہیرا نے گور کر دیکھا۔ زید شاہ ایک پل کے لیے مسکرایا۔ زید شاہ تو کبھی مسکرا لیتا تھا، لیکن ارسلان شاہ اس کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ عالم کب تک ناراض رہیں گے؟ جب تک وہ رات نہیں بھول جاتا۔ میں یا میرا خدا جانتا ہے وہ رات میں نے کس درد میں گزاری۔ سب سے لال ہو گئے تھے۔
عرصہ بیگم رونا شروع ہو گئی۔ ایک تو تم عورتوں کو کچھ سمجھ نہ آئے تو رونا شروع ہو جاتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ناراض۔ عالم صاحب نے جب دیکھا کہ عرصہ بیگم چپ نہیں ہو رہی تو کہا، پکا؟ عرصہ بیگم فوراً چپ ہو گئی۔ بڑی ڈرامے باز ہو تم، عالم صاحب مسکرائے۔ اسما؟ جی؟ اسما نے احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ ہائے یہ نیلی آنکھیں۔ احمد، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں۔ بچے جوان ہو گئے ہیں، عمر ہو گئی ہے آپ کی، لیکن آپ نہیں بدلے، اسما نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ پہلی بات بیگم، میں کبھی نہیں بدلوں گا۔ دوسری بات، کیا عمر ہو گئی ہے؟ ابھی میں صرف 38 کا ہوں اور آپ 36 کی۔ احمد کو تو جیسے صدمہ لگ گیا۔ صرف؟ جی، یہ عمر نہ انجوائے کرنے کی ہوتی ہے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں پھر بچے اپنی لائف انجوائے کریں اور والدین اپنی۔ اسما چپ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ ہر دفعہ بھول جاتی تھی کہ احمد شاہ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے۔ ویسے اسما بیگم، تم کہیں سے بھی 36 کی نہیں لگتی، تو پھر کتنے کی لگتی ہوں؟ اسما نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ پیچھے بیٹھی ہیرا اور میرم ان کی باتوں پر اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ 24-25 کی، اسما نے گھور کر دیکھا۔ سچ میں اگر کوئی تمہیں پہلی بار دیکھے گا تو یہی سمجھے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم جوان بچوں کی ماں ہو۔ اسما شاہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ جب کلاس میں ایک دفعہ اسما نے نقاب اتارا، سب لڑکیوں نے اسما کی ایج پوچھی۔ اسما کے نہ بتانے پر سب نے خود ہی گیس کی، کسی نے 23 بتائی تو کسی نے 24۔ احمد چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اوکے بیگم۔ احمد نے اسما کمر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ احمد؟ جی اسما احمد شاہ؟ کچھ نہیں۔ اسما کو احمد پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اسما جان؟ احمد شاہ کے اسما جان کہنے پر میرم اور ہیرا چہرہ نیچے کر کے ہنسی جائیں۔ میرم اور ہیرا کی ہنسی سن کر اسما نے گھور کر احمد شاہ کی طرف دیکھا۔ 6 گھنٹے ہو گئے تھے ارسلان کو ڈرائیو کرتے۔ کچھ کھانے کے لیے ارسلان شاہ نے گاڑی روک کر نیزا کی طرف دیکھا، جو ہر چیز سے بے خبر ساری چاکلیٹ ختم کر کے سوئی ہوئی تھی۔ ارسلان کار سے باہر گیا اور کھانے کی کچھ چیزیں اور نیزا کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس لے کر آیا۔ ارسلان شاہ نے نیزا کے کندھے کو تھوڑا ہلایا لیکن وہ نہ اٹھی۔ ارسلان شاہ نے تھوڑے زور سے ہلایا، پھر بھی نہ اٹھی۔ یہ کیا کھا کے سوتی ہے؟ میں اگر ایسے سوؤں، میرے گھر والے سوچیں گے میں اوپر۔ ارسلان نے نیزا کے ہاتھ پر ہلکی چٹکی کاٹ کر زور سے ہلایا۔ کیا ہوا؟ بھوکم آ گیا ہے؟
ہائے اللہ جی، بھوکمپ! انیسہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ہوش میں آؤ لڑکی، کوئی بھوکمپ نہیں آیا۔ ارسلان شاہ نے پھر ہلایا۔ بھوکمپ نہیں آیا؟ ارسلان نے سر پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوا، یہ کھا لو۔ ارسلان نے ساری چاکلیٹس، برگر، ایک کولڈ ڈرنک پکڑائی۔ انیسہ چیزیں پکڑ کر اپنا بیگ ڈھونڈنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ مل گیا۔ انیسہ نے اپنا بیگ پکڑا جو نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ لے پیسے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ ارسلان شاہ نے انیسہ کا ہاتھ پیچھے کر دیا جس میں پیسے تھے۔ میں اپنوں کے علاوہ کسی کے پیسوں سے نہیں کھاتی۔ انیسہ نے ارسلان شاہ کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ ارسلان شاہ نے وہ پیسے کار میں بنے ڈرار میں رکھ دیے۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 15 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔